الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اور دوسرے انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں وہ سب سمجھتے ہیں اور سب ان کو پورا کر رہے ہیں۔ مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے، سب اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتے ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، سب، اور سب ان زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ چوٹی بل بناتی ہے، رہنے کا مکان، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، اس میں انڈے دیتے ہیں، بچے پالتے ہیں، تو جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ کھانا پینا، سونا، مکان بنانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ ضرورتیں ہیں اور سب ان ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی پورا کر رہا ہے، غیر مسلم بھی پورا کر رہا ہے۔ مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے، لیکن ایک زندگی کا مقصد ہے۔ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ انسان کی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، کیونکہ انسان ایک غفلت میں دنیا میں جیتا ہے۔ وہ دنیا کی غفلت میں وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا۔ نبی دو چیزیں بتاتے ہیں، ایک ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ضرورت کی حد کیا ہے۔ کیونکہ آدمی جب ضرورت کی حد سے پار ہو جاتا ہے، جب وہ ہر ضرورت کی حد کو پار کرتا ہے، پار کر دیتا ہے، وہ پھر وہ خواہش میں داخل ہوتا ہے۔ ضرورت کی حد ہے، حد، جب وہ اس حد کو پار کرتا ہے تو پھر وہ خواہش کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ تو نبی بتاتے ہیں کہ ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ضرورت کی حد کتنی ہے، اس کی لمٹ کیا ہے۔
دوسرے وہ زندگی کا مقصد بتلاتے ہیں. نبیوں کے علاوہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں بتا سکتا. کوئی دنیا کا عقل مند سے عقل مند انسان وہ نہیں بتا سکتا کہ مقصد زندگی کیا ہے. وہ تو نبی کی تعلیم بتاتی ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے. ورنہ دنیا کے بڑے بڑے عقل مند انسان وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ موت آئی کتاب بند قصہ ختم, آگے کیا ہوگا, ہم دنیا میں کیوں آئے, کس لیے آئے, اس کو بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا کہ انسانوں کو بتلائیں کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے. تو نبی دو چیزیں بتاتے ہیں, ایک ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ, اس کی لمٹ, اور دوسرے زندگی کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں, سب سے پہلے نبی بھی ہیں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان, وہی سب سے پہلے نبی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اے آدم, اب تم زمین پر اتار دیے گئے ہو, ایک زمانہ تمہیں زمین پر رہنا ہے. یہ گھر میں نے تمہارے لیے, تمہاری اولاد کے لیے بنایا ہے, زمین کا گھر, لیکن تم یہاں کیسے رہو گے, یہاں رہنے کا کیا طریقہ ہے, زندگی کیسے گزارو گے؟ تو تمہارے اوپر وحی آئے گی جو ان طریقوں پر چل کر زندگی گزار کے آئے گا اسے ہم تمہارے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. تمہارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے, جہاں ہمیشہ جا کر رہنا ہے, وہ اصلی ٹھکانہ ہے, وہاں ہمیشہ جا کر رہنا ہے. تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام آئے جنت سے, اور جانا کہاں ہے؟ ہماری منزل جنت ہے. دنیا میں ہم ٹیمپرری ہیں. تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے, ہمیں ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے. ہمارے ایک بزرگ وہ سیلون گئے اجتماع میں, تو وہاں انہوں نے سیلون والوں سے پوچھا کہ بھائی سنا ہے کہ آدم علیہ السلام تمہارے یہاں اتارے گئے تھے. انہوں نے کہا ہاں حضرت, یہاں ایک پہاڑ ہے, اس کے اوپر ان کے قدموں کے نشان ہیں, لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں, پیک آف ایڈمز کہتے ہیں اسے. تو ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ ان کی اولاد میں کوئی باقی ہے؟ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں نا. تو وہ جلدی سے بولے حضرت اتنا زمانہ کون زندہ رہتا ہے, سب مر کے چلے گئے. تو ہم کس کی اولاد ہیں؟ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے, واپس ہمیں کہاں جانا ہے؟ وہ ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے. تو آئے ہیں جنت سے, جانا ہے جنت کو. راستہ کیا ہے جنت میں جانے کا؟ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ بتانے کے لیے نبی آئے. انبیاء کا سلسلہ اللہ نے راستہ بتانے کے لیے بھیجا. ایک آدمی ہائی وے پر گیا, اس طرف حیدرآباد جاتا ہے, اس طرف بنگلور جاتا ہے. تو وہاں اسے جانا تھا حیدرآباد. وہ راستے پر کھڑے ہو کے ہائی وے پہ, ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ کے بعد پھر حیدرآباد جاتا ہے. تو راستے پہ کھڑے ہو کے دیکھا ایک آدمی بڑا پڑھا لکھا نظر آتا ہے, اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب مجھے حیدرآباد جانا ہے, کیسے جانا, کدھر جانا ہے, ادھر جانا, لیفٹ کو جانا کہ رائٹ کو جانا؟ تو وہ بولتا ہے کہ جی مولوی صاحب تم نہ اتنا نہیں معلوم, دنیا گول ہے, جیسے بھی چاہو حیدرآباد پہنچ جاؤ گے. دنیا گول ہے, جیسے بھی جاؤ حیدرآباد پہنچ جاؤ گے. پہنچ جائے گا؟ ارے یہ پہنچے گا.
ہر منزل کا ایک راستہ ہے. راستہ صحیح ہے تو منزل سلامت ہے. راستہ غلط ہے تو جتنا چلے گا منزل سے دور ہو جائے گا. جتنا تیز چلے گا جتنا چلے گا وہ منزل سے دور ہو جائے گا, کیونکہ راستہ غلط ہے اس کا. راستہ صحیح ہے تو دیر سویر منزل کو پہنچ جائے گا. تو ہم آئے ہیں جنت سے, جانا ہے جنت کو. راستہ کیا ہے؟ دنیا گول ہے, جیسے چاہے جاؤ. وہ بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. تو نبی بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے پورا کرو, کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ, کس کا کھاؤ کس کا نہ کھاؤ, طریقہ بتاتے ہیں. کیا دیکھو کیا نہ دیکھو, یعنی سب دیکھو, سب کو گورو. کیا دیکھو کیا نہ دیکھو. کوئی اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے کہ یہ میرے ابا ہیں, تو حدیث میں آتا ہے اسے ایک نفل حج کا ثواب ملتا ہے. تو کیا دیکھو کیا نہ دیکھو, کیا بولو کیا نہ بولو, کیا سنو کیا نہ سنو, ہاتھوں سے کیا کرو کیا نہ کرو, یعنی جو مرضی آئے وہ کرو. پیروں سے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, ضرورت کی حد بتاتے ہیں. کیونکہ جب آدمی ضرورت کی حد سے باہر نکلتا ہے, جب وہ حد پار کرتا ہے, تو اب وہ خواہش میں داخل ہوتا ہے. خواہش, اور خواہش کسی کی پوری نہیں ہوتی. اللہ نے دنیا خواہش کے پورا کرنے کے لیے بنائی ہی نہیں ہے. نادانی ہے, ناسمجھی ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے. مزے اڑانے کی جگہ جنت ہے. یہاں مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. تو ضرورت کسے کہتے ہیں, خواہش کسے کہتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے, خواہش کیا ہے؟ ضرورت ایک مکان ہے, لیکن خواہش, اگر کسی کے مکان میں 100 کمرے بھی ہوں گے تو اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. وہ کہے گا ذرا اور ذرا اور ذرا اور. 100 کمرے کا مکان ہے, ہیں دنیا میں لوگ ہیں, تو کیا وہ 100 کمرے کے مکان میں ہر کمرے میں چند منٹ رات گزارے گا؟ ارے ایک ایک کمرے میں 5-5 منٹ سوئے گا. کیسے گزرے گی اس کی رات؟ ایک کمرے میں پڑھ کے سو گیا, رات گزر گئی, صبح ہو گئی. کل مولانا فرما رہے تھے کہ کسی کے پاس 100 جوڑے کپڑے ہیں, تو کیا وہ سب کپڑے پہن کے آئے گا عید میں؟ ایک کپڑا. تو خواہش 100 کپڑوں سے بھی نہیں پوری ہوتی, 100 کمروں کے مکان سے بھی پوری نہیں ہوتی. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں 100 گاڑیاں, 100 گاڑیاں. پھر کوئی نئی نگاہوں میں پڑی تو فوراً خواہش. ایک نوجوان کہنے لگے کہ مولوی صاحب, ہمارے دل میں جتنی خواہشیں اٹھتی ہیں سمندر میں بھی اتنی موجیں نہیں اٹھتی. سمندر میں لہریں کم اٹھتی ہیں, ہمارے دل میں خواہشیں زیادہ اٹھتی ہیں, اس سے زیادہ اٹھتی ہیں. تو اللہ نے دنیا خواہش کے پورا کرنے کے لیے نہیں بنائی. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس کی سب خواہشیں پوری ہو کہ وہ دنیا سے گیا ہو. خواہشیں سینے میں رہ جاتی ہیں اور آدمی اپنی خواہشوں کو لے کر زمین میں دفن ہو جاتا ہے. ہاں, خواہش کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے, جہاں ہر خواہش انسان کی اللہ پوری کرے گا. آدمی کی ایک خواہش ہے ہمیشہ زندہ رہنا, ہمیشہ زندہ رہنا. کوئی مرنا نہیں چاہتا. کیوں بھائی, کوئی مرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھو سوچ سمجھ کے بولو, قبولیت کی جگہ ہے, فوراً قبول ہو جاؤ گے. کیوں بھائی, کوئی تیار ہے مرنے کے لیے؟ کوئی نہیں تیار ہے. اچھا, اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے تو میں بتا دوں گا کہ وہ بھی خامخواہ اٹھا رہا ہے, وہ بھی نہیں مرنا چاہتا. اس کے لیے 2 منٹ نہیں لگیں گے. کیوں بھائی, جس کو مرنا ہے وہ تو مرتے کیوں بھائی, 4 مہینے چلے جاؤ نا جماعت میں. ارے مرنے سے زیادہ آسان ہے جماعت میں جانا. تو مرنے کے لیے جب تیار ہو تو 4 مہینے جانے کیوں نہیں تیار ہو؟
تمہارے کوئی نہیں تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہے جہاں موت نہیں ہے, حیات ہے, ہر ہمیشہ کی حیات ہے, وہاں موت نہیں ہے, وہاں جوانی ہے, بڑھاپا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں, کبھی کبھی حضور مذاق کیا کرتے تھے لیکن آپ کا مذاق بھی سچا ہوتا تھا. تو حضور نے مذاق میں ایک بڑھیا سے کہا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی, بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ بوڑھی بیچاری روتی بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بڈھی جنت میں نہیں جائے گی, میں تو بڈھی ہو گئی, اب میں کیسے جنت میں جاؤں گی. وہ روتی بڑھ گئی. حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی رو مت, تو جائے گی جنت میں لیکن ایسی بڈھی نہیں جائے گی, تجھے اللہ جوان بنا کے داخل کرے گا. تو سب کو جوانی دے گا اللہ. سارے بڈھے خوش ہو جاؤ, جوان ہو کے جائیں گے جنت میں. سب کو حسن یوسف دے گا, حسن یوسف. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن دیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے تو عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ لی کہ یہ فرشتہ ہے. تو اللہ سب کو حسن یوسف دے گا. ایسے کالے پیلے نہیں, سب رنگ برنگی. سب کو حسن یوسف دے گا, سب کو جوانی دے گا, سب کو صحت دے گا. کرونا ورونا کووڈ یہ سب بلا بد دنیا میں ہے, وہاں جنت میں صحت ہے, بیماری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری خواہشوں کے پورا کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے جہاں ہر ایک کی ہر خواہش کو اللہ پوری کرے گا. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں گیا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہو گئی ہوں. ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال. مشہور فاتح ہے سکندر. سکندر اس کی دو خواہشیں تھیں. ایک خواہش تھی دنیا فتح کرنا, اس کی خواہش تھی دنیا فتح کرنا. تو وہ دنیا فتح کرنے کے ارادے سے چلا میکسیڈونیا, یورپ میں ایک ملک ہے, اٹلی کے اوپر, اردو میں مقدونیہ کہتے ہیں. ابھی وہاں ہمارا اجتماع ہوا سکندر کے گاؤں میں. الحمدللہ یورپ کے تمام ملکوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, تمام ملکوں میں. تو ان سب ملکوں میں جو تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں وہ وہاں جمع ہوئے سکندر کے گاؤں میکسیڈونیا میں. تو وہاں سے چلا, اس کی خواہش تھی دنیا فتح کرنا. راستے کے سارے ملک فتح کرتا ہوا وہ ہندوستان تک آیا. شمالی ہندوستان, پنجاب کے علاقے میں. وہاں آ کر اس کی فوج تھک گئی. تو فوج کہنے لگی کہ اب گاؤں یاد آتا ہے, اب گاؤں یاد آ رہا ہے, اب ہم تھک گئے ہیں, اب ہم آگے بڑھنے تیار نہیں ہیں. تو جب فوج تیار نہیں ہے آگے بڑھنے, تو سکندر اکیلا کیا کرتا, مجبوراً وہ بھی واپس گیا. تو دنیا فتح کرنے کی خواہش پوری ہوئی؟ ارے بھائی پوری ہوئی. واپسی میں اسے موت آئی. وہ بہت پڑھا لکھا سمجھدار تھا, وہ سمجھ گیا کہ موت آ گئی ہے, دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو اس کی دوسری خواہش, اب بتاتا ہوں دوسری خواہش. اس کی دوسری خواہش تھی گاؤں میں مرنا, بستی میں مرنا. کہ مسافری میں موت آ رہی ہے, سفر میں موت آ رہی ہے, پردیس میں موت آ رہی ہے. یہاں کون مزار بنائے گا, کون چادر چڑھائے گا, پردیس میں موت آ رہی ہے. تو اس کی خواہش تھی کہ میں وطن میں مروں. موت تو آنی ہے لیکن مجھے وطن میں موت آئے. تو اس نے فوج میں اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں.
مرنا ہے لیکن اتنے دن کی مجھے زندگی کوئی دے دے کہ میں وطن پہنچ کے مر جاؤں. اس نے فوج میں اعلان کیا کہ رہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے, اگر کوئی اتنی زندگی مجھے دے دے تو میں اسے میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. سکندر کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی. اس نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی, کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی. بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا, ان کے سینکڑوں ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے خزانے, باپ دادا کھکڑ دادا سکڑ دادا کے زمانے سے جو بادشاہوں نے خزانے جمع کر کے رکھے تھے وہ خزانے سکندر کے ہو گئے. اس نے وہ سب خزانے فتح کر لیے. تو وہ کہتا ہے میں یہ سب دینے تیار ہوں, یہ سب خزانے دینے تیار ہوں, میری پوری دولت دینے تیار ہوں, کوئی مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے, وطن جا کے مر جاؤں, پردیس میں مر رہا ہوں. کوئی دے نہ سکا, کون دے سکتا ہے؟ اور جب موت آئی تو اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو. تو درباریوں نے پوچھا کہ بادشاہ ایسی وصیت تو آج تک کسی نے نہیں کی, آپ کیوں ایسی وصیت کر رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ خبر کفن کے باہر رکھیں؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھے کہ دنیا فتح کرنے والا دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. ارے جس نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی, بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے نیچے اتارا, ان کے خزانے اس کے ہو گئے بادشاہوں کے خزانے, وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھے کہ میں دنیا سے کیا لے جا رہا ہوں. تو اس کو ایک اردو شاعر کہتا ہے, لایا تھا کیا سکندر, لایا تھا کیا سکندر, دنیا سے لے گیا کیا, تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. دنیا دیکھ لے کہ اس بادشاہ نے جس نے بڑے بڑے خزانے فتح کیے وہ تو کیا لے جا رہا ہے دنیا سے, کہ جب وہ دنیا میں آیا خالی ہاتھ آیا, اور دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے. دنیا دیکھ لے, میرے کفن کے باہر میرے ہاتھ رکھو, دنیا دیکھ لے کہ یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو لایا تھا کیا سکندر, جب دنیا میں آیا کیا لایا؟ دنیا سے لے گیا کیا, جب جا رہا ہے کیا لے جا رہا ہے؟ خالی ہاتھ آیا ہے, خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہ حسرت کی موت ہے, حسرت, افسوس, افسوس کہ میں دنیا سے کچھ کما نہیں سکا, خالی ہاتھ جا رہا ہوں. لیکن ایک مومن دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے. مومن اپنی آخرت بنانے کے لیے یہاں آیا ہے, اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنانے آیا ہے, اپنی دنیا سے اپنا دین بنانے آیا ہے. اس کا ایک نمونہ مثال, اس کا ایک نمونہ مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. انتقال ہو رہا تھا, بیوی پاس بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی واہ کربا, واہ کربا, کرب کہتے ہیں رنج غم تکلیف کا وقت. تو بیوی کہہ رہے ہیں کیسے رنج کا وقت ہے, غم کا وقت ہے, میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کوئی معمولی شوہر ہیں, مسجد نبوی کے مؤذن, اسلام کے سب سے پہلے مؤذن, اسلام کے سب سے پہلے مؤذن, مسجد نبوی کے مؤذن, وہ دنیا سے جا رہے ہیں. حضور کے ہر وقت کے خادم دنیا سے جا رہے ہیں. تو بیوی کہتی ہے کیسے رنج کا وقت ہے, کیسے غم کا وقت ہے. حضرت بلال بیوی کی آواز سنتے ہیں, سن کے کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے, تو غلط بول رہی ہے, یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے, یہ خوشی کا وقت ہے. واہ تربا, ترب کہتے ہیں خوشی کا وقت, کاف سے کرب کہتے ہیں رنج کا وقت. بیوی کہتی ہے رنج, حضرت بلال کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے, یہ تو خوشی کا وقت ہے. ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا, دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے, تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں وہاں آخرت میں. کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست, ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ.
میرے وہ دوست جو دنیا سے چلے گئے آخرت میں ہیں، وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے، آج ہمارا دوست آ رہا ہے۔ آج کون آ رہا ہے؟ بلال آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں جاؤں گا، تھوڑی دیر میں ان سے ملاقات ہوگی، آقا کی خدمت میں حاضری دوں گا، میرے دوستوں سے ملوں گا۔ تو یہ وقت خوشی کا ہے یا غم کا وقت ہے؟ خوشی کا ہے یا رنج کا ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے مقصد کو پایا اور یہ کہہ کے گئے کہ ہم دنیا سے کامیاب جا رہے ہیں۔ ارے بڑے بڑے فاتح سکندر کی طرح خالی ہاتھ گئے، جن کے پاس دین نہیں تھا، دنیا تھی، دین نہیں تھا۔ جن کے پاس دین تھا وہ کہہ کے گئے کہ ہم دنیا سے کامیاب جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان ملکوں میں رہتے ہیں، دبئی میں، سعودی عرب میں، قطر میں، دبئی میں۔ جب ان کے وطن آنے کا وقت ہوتا ہے، سال میں چھٹی ہوتی ہے، تو سال میں جب وطن آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، اور دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ چند بورڈنگ پاس ہاتھ میں ہے، تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھوں گا، پھر جہاز اڑے گا، 4 گھنٹے کے بعد ایئرپورٹ پہ بنگلور کے اترے گا، میری بیوی آئی ہوگی مجھے لینے کے لیے، میرے استقبال کے لیے میرے بچے آئے ہوں گے، میری بیوی آئی ہوگی۔ یہ کہاں خواب دیکھ رہا ہے؟ دبئی ایئرپورٹ پہ خواب دیکھ رہا ہے۔ میرے استقبال میں گھر میں بریانی پکی ہوگی۔ کیا پکی ہوگی؟ تو اسے گھر میں جو بریانی پکی ہے، اس کے میرا بیٹا آ رہا ہے، ہمارا شوہر آ رہا ہے، تو گھر میں جو بریانی پکی ہے اس کی خوشبو اسے دبئی میں آ رہی ہے۔ گھر کی بریانی کی خوشبو دبئی کے ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے۔ وہ دیکھو ابا کھڑے ہیں، وہ دیکھو بیٹے کھڑے ہیں، وہ دیکھو میری بیوی کھڑی ہے۔ وہ کہاں خواب منظر دیکھ رہا ہے؟ دبئی ایئرپورٹ پہ منظر دیکھ رہا ہے۔ بھائیو، صحابہ کہتے تھے کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم ایک امت ہیں، ہمارا ایک راستہ ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا، روح کا جسم سے نکل جانا، کہ روح جسم سے نکل گئی، روح جسم میں پڑ گئی، زندگی آ گئی، روح جسم سے نکل گئی، موت آ گئی۔ روح کا جسم سے جدا ہو جانا اس کو موت کہتے ہیں، روح کو موت نہیں ہے۔ جسم کو مٹی میں ملایا گیا ہے، دفن کیا گیا ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ وہ ایک اللہ کا امر ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں ہاں جگہ بدلتی ہے، دنیا سے آخرت میں جاتے ہیں۔ موت آ رہی کے کیا معنی ہیں؟ کہ دنیا سے آخرت میں چلے گئے، جسم گیا مٹی میں، روح گئی۔ کہاں گئی؟ روح گئی، اندر سے روح گئی۔ کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر نہیں آتی، جسم سب ویسے کا ویسا ہی ہے، کوئی چیز جسم کی کم نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک چیز اندر سے نکلی جس کے بعد جسم بیکار ہو گیا، بیکار ہو گیا، وہ اندر کی جان نکل گئی۔ تو روح کہاں گئی؟ جسم گیا مٹی میں، روح کہاں گئی؟ انا للہ و انا الیہ، کہ اللہ کے خزانے سے آئی تھی، اللہ کے خزانے میں واپس گئی۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں جو چلے گئے، میرے سے پہلے چلے گئے، وہ ہاں میرا انتظار کر رہے ہیں
ابھی تھوڑی دیر میں وہاں جاؤں گا, ان سے ملوں گا, میرے دوستوں سے ملوں گا, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا. وہ جیسے دبئی کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا سوچ رہا ہے کہ بیوی کھڑی ہے, نظر آ رہا ہے دیکھو, وہ بیوی کھڑی ہے بنگلور ایئرپورٹ پہ. یہ ان کی موت ہے جنہوں نے مقصد کو پایا. جنہوں نے مقصد کو کھویا وہ یہ کہہ کے گئے کہ ہم دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں, سکندر کی طرح. اور جنہوں نے مقصد کو پایا, فرشتے آئیں گے, خوشخبریاں لے کر آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو جنت کے آپ خورے لائیں گے, بوکے بوکے. کسی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں تو کیا لے جاتے ہیں؟ ایک آدمی کامیاب ہو گیا, اس کو مبارکباد دینا ہے. ایک آدمی کا گھر بن گیا, اب نئے گھر میں جا رہا ہے تو اس کے گھر جانا ہے, تو کیا لے جاتے بھائی؟ بکے, کیا بولتے اسے, گلدستہ. تو فرشتے آئیں گے, گلدستے لے کر آئیں گے, جنت کے گلدستے, کہ آج تیری روح لے جانا ہے. اور مبارکبادیاں دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی 70 قسم کے پھول ہوں گے اس گلدستے میں, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ. جنت کی مشک اس کی تھوڑی کے نیچے لگائیں گے اور اس کی روح ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. فرشتے خوشخبریاں دیں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. فرشتے کہیں گے اے پاک روح چل, ارجعی چل, الی ربک اپنے رب کی طرف. کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, تو اس سے خوش وہ تجھ سے خوش. فادخلی فی عبادی, اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جا. فرشتے یہ خوشخبریاں لے کر آئیں گے اور اس کی روح ایسے نکل آئے گی جسم میں سے جیسے ڈاکٹر مریض کا آپریشن کرتا ہے آپریشن تھیٹر میں. تو آپریشن سے پہلے کیا کرتا ہے بھائی؟ کیا کرتا ہے بھائی؟ اینستھیسیا. اینستھیسیا, وہ اینستھیسیا سونگتے ہی وہ مدہوش پڑ جاتا ہے. ڈاکٹر اس کا پیٹ کاٹتا ہے, اندر سے گردہ نکالتا ہے. پتھری ہے, پتھری, پیشاب میں تکلیف ہے, پیٹ کاٹتا ہے, اندر سے گردہ نکالتا ہے, گردہ کاٹتا ہے, پتھریاں نکالتا ہے, پھر گردہ سیتا ہے, پھر پیٹ میں ڈالتا ہے, پھر پیٹ سیتا ہے. ارے اسے کچھ پتا ہے؟ اس مریض کو کچھ پتا ہے جو آپریشن تھیٹر میں آپریشن ٹیبل پہ پڑا ہے؟ اس کو کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اسے کچھ خبر نہیں, وہ مدہوش پڑا ہے. ڈاکٹر نے پیٹ کاٹا, گردہ نکالا, اس میں سے پکریاں نکالی, پھر پیٹ پہ اندر ڈال کے پھر پیٹ سیا, اور اسے کچھ خبر نہیں. پھر اٹھاتا ہے ڈاکٹر, اس کو بے ہوش رہنے نہیں دیتا, کہتے اٹھ اٹھ اٹھ. مجھے تجربہ ہے, میرا آپریشن ہوا ہے. تو ڈاکٹر اٹھاتا ہے, اٹھو اٹھو اٹھو, بہت زیادہ بے ہوش مت پڑے رہو, اب ہو گیا سارا کام, آپریشن ہو گیا, اٹھو اب اٹھو. تو فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے جنہوں نے اپنے مقصد کو پایا. خوشخبریاں دیں گے, چلو رب کریم کی طرف. تو میرے بھائیو, وہ ایک زندگی ہے, ایک زندگی ہے, ایک دنیا کی زندگی ہے, ایک آخرت کی زندگی ہے. وہ اصل زندگی ہے, اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ اس کی تیاری کر کے آؤ.
تو فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے. اس کی روح لینے کے, اس کے روح کے استقبال کے لیے فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے, جنت کے گلدستے لے کر آئیں گے, خوشخبریاں دیں گے. چلو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو بھائیو, ہم دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, ہمارا ایک راستہ ہے, زندگی کا ایک مقصد ہے, ہمارا ایک راستہ ہے. دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں, جینے کے دو راستے, کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے, دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ جینے کا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ویسے جیئیں گے جیسے ہمارا جی چاہتا ہے, وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے, وہ کریں گے جو دنیا کر رہی ہے, دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے, زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے, دنیا والوں کو دیکھ کے جیئیں گے. لوگ نصیحت کرتے ہیں, مولوی صاحب ذرا تمہیں بھی دیکھنا دنیا والے کدھر جا رہی. انا للہ و انا الیہ. ارے تمہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں, تمہیں اپنے راستے کا پتہ نہیں کہ تم دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ان کے پیچھے چلو. ہماری ایک زندگی ہے. تو میں نے کہا دنیا میں دو ہی راستے ہیں جینے کے. ایک راستہ جینے کا یہ ہے کہ ہم ویسے جیئیں گے جیسے جی چاہتا ہے. کیا کریں گے؟ ہماری مرضی. دنیا والوں کو دیکھ کے جیئیں گے, زمانے کو دیکھ کے چلیں گے, زمانے کو دیکھ کے چلیں گے, دنیا کے لوگوں کو دیکھ کے چلیں گے, دنیا والوں کو دیکھ کے جیئیں گے. نہیں, یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہمارا راستہ کیا ہے پھر؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ دنیا میں آتے ہی ہمارے کان میں اذان دی گئی ہے. مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں, اس کی ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں. ایک کان میں اذان, ایک کان میں اقامت. بچے کو نہلا دھولا کر جب بچہ پیدا ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے, تو اسے نہلا دھولا کر اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے, ایک کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے. یہ اذان و اقامت کیا ہے؟ اس بچے کو سب سے پہلے اس کے کان میں کس کا نام پڑے؟ تو مومن کا بچہ ہے, مسلمان کا بچہ ہے, تیرے کان میں سب سے پہلے کیا نام پڑے؟ کہ اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان کو بڑا مان کر, ان کے حکم کو بڑا مان کر دنیا میں زندگی گزار. یہ دستور ہے, جینے کا دستور. لوگ کہتے نہیں ہماری انجمن کا دستور, ہماری سوسائٹی کا دستور, ہمارے گاؤں کا دستور. حضرت تو مسلمان کے بچے کا دستور ہے اذان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جب پیدا ہوئے ہیں, حضرت امام حسین, حضرت امام حسن, امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے گھر آ کر ان کے کانوں میں اذان دی ہے. اس دن سے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوگا, سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیں گے, اقامت پڑھیں گے. اس اذان اقامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تیرے دنیا میں جینے کا راستہ ہے, یہ دنیا میں جینے کا طریقہ ہے, یہ راستہ ہے تیرے دنیا میں جینے کا. اور مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں اٹھا کر پوچھیں گے کہ کس راستے پہ جی کے آیا. حدیث میں آتا ہے کہ دفن کرنے والے ابھی دفن کر کے میت کو گھروں تک نہیں لوٹے, ان کے چلنے کی چپلوں کی آواز مردہ سنتا ہے. فرشتے آ کر اسے اللہ کے حکم سے اٹھا کے بٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ سب سے پہلے تیرے کان میں آواز دی گئی تھی اللہ اکبر, اللہ اکبر, اذان دی گئی تھی دنیا میں آتے ہی. اب دنیا سے گیا, اب پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ کس کے حکم پر دنیا میں جی کے آیا؟ کس کو بڑا مان کے دنیا میں جی کے آیا؟ اللہ اکبر. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ دین کیا ہے کہ کیا مانے کہ دنیا میں کس راستے پر جی کر آیا؟ دنیا میں تیرے جینے کا کیا راستہ تھا؟ تجھے اذان دے کر بتایا گیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کس راستے پہ جی کے آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دکھا کر پوچھیں گے کہ ان کو جانتا ہے؟ ان کو جانتا ہے؟ یہ کون ہے؟
تو جو ان کے راستے پر چل کر گیا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ میرے وہ رسول ہیں جن کے راستے پر میں دنیا میں جی کے آیا ہوں, جن کے طریقے پر میں زندگی گزار کے آیا ہوں. تو بھائیو, دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ نفسانی راستہ, نفسانی راستہ وہ کیا ہے؟ جو جی میں آئے گا وہ کریں گے. من مانی جی چاہی, من مانی جی چاہی, خواہشات کا راستہ, من مانی جی چاہی. اور ایک راستہ رب چاہی. یہ دو راستے ہیں. ایک راستہ جی چاہی من مانی, ایک راستہ رب چاہی. کہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. ہم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا عہد ہے, یہ ہمارے جینے مرنے کا راستہ ہے. جینے مرنے کا راستہ ہے. جیئیں گے اسی پہ, مریں گے اسی پہ. اسی پہ جینا ہے, اسی پہ مرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے کل قبروں سے ویسے اٹھائے جاؤ گے. جیسے جیو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے قبروں سے کل اٹھائے جاؤ گے قیامت میں. تو ہمارا ایک راستہ ہے, وہ کیا ہے کہ ہم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا معنی ہیں اس کے؟ کہ ہم بندے ہیں اللہ کے, ہم بندے ہیں اللہ کے. لا الہ الا اللہ, ہم بندے ہیں اللہ کے. محمد رسول اللہ, ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بندے اللہ کے, امتی رسول اللہ کے. کس کو کہتے ہیں بندہ؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا. نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی. نیا ماننے والے کو کہتے ہیں باغی, ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ, نہیں ماننے والے کہتے ہیں باغی. بیٹا باپ کی نہیں مانا, باپ غصے میں آ کے کہتا ہے باغی میرا بیٹا جی ہے. کرو کہتے سو کام کرتا نہیں, نہ کو کہتے سو کام, نہ کو کہتے سو کام کرتا ہے, کرو کہتے سو کام کرتا نہیں. غصے میں آ کے باپ بولتا ہے باغی میرا بیٹا جی. تو بندہ کہتے ہیں ماننے والا. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. نفس کی مانے تو نفس کا بندہ, زمانے کو مانے تو زمانے کا بندہ, دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ, دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ, نفس کی مانے تو نفس کا بندہ, زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ. جورو کی مانیا تو میں ہی نہیں بولتا, انسلٹ ہو جاتی ہے. تو جس کو مانتا ہے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے. کس کے بندے؟ کس کے بندے؟ ایک کے بندے. ہم ایک کے بندے, ہم ہزاروں کے بندے نہیں ہیں, ہم ایک کے بندے. ہوا دیکھ کے چلنے والے نہیں ہیں, ہم ایک کے بندے ہیں, ایک کے بندے. کتنے پیار سے اللہ کہتا ہے, پیار سے, کہ ارے کتنے پیار سے اتنا بڑا خالق کائنات, اتنا بڑا خالق کائنات, کہاں ہم چڈے. پیار سے کہتا ہے اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے نبی, اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے, ارے ہمارا اللہ کہاں ہے, وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں زمین پر, ناک رگڑتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر اس سے اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگتے ہیں, اس کے آگے دامن پسارتے ہیں, وہ ہمارا اللہ وہ کہاں ہے؟ اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں تو اللہ کہتا ہے میرے پیارے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
انی فإنی قریب. اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے, وہ تمہارے قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وہ تمہاری جان کی رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہے. یعنی جتنی تمہاری جان تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. میرے بندو مجھ سے مانگو, اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. مجھ سے مانگو, میں تمہاری سنتا ہوں, تمہاری پکار سنتا ہوں, تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. کتنے پیار سے کہتا ہے اللہ, کتنے پیار سے کہتا ہے. کسی زبان میں مانگو, نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے لیکن دعا کسی زبان میں مانگو, وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مومن بندے کی ہر دعا کو اللہ قبول کرتا ہے, رد نہیں کرتا, ریجیکٹ نہیں کرتا, رد نہیں کرتا. ایک شرط ہے, ایک ہی شرط ہے, حرام سے بچے, حرام سے بچے. جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچے. اللہ اس کی ہر دعا کو, بندے کی ہر دعا کو سنتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے, ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہاں, دعا کے قبول ہونے کے طریقے تین طریقے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے. ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا. آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کیونکہ میں نے جو مانگا تھا وہ مل گیا. لیکن قبولیت کے دو طریقے اور ہیں. دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ یہ نادانی سے بعض مرتبہ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت ہیں. یہ نادان ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مصیبت مانگ رہا ہوں. لیکن اللہ رحیم ہے, کریم ہے, وہ جانتا ہے, علیم خبیر ہے, وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مصیبت مانگ رہا ہے, وہ نہیں دیتا لیکن اس دعا کا کوئی بدل دیتا ہے, یا اس پر کوئی آنے والی بلا مصیبت اس دعا کی برکت سے اللہ دور کرتا ہے. کوئی بلا آنے والی تھی, مصیبت, آسمان سے کوئی مصیبت آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی, مومن بندے کی دعا اسے روک دیتی ہے. کوئی بلا آنے والی تھی, مصیبت آنے والی تھی, اس نے جو دعائیں مانگی اس کی برکت سے اللہ نے وہ مصیبت ٹالی. یہ نادانی سے مانگ رہا تھا, وہ نہیں دیا لیکن اس کا کوئی بدل دیا یا کوئی مصیبت ٹالی. ایک مثال سمجھنے کے لیے, ایک گاؤں کا بکریاں چرانے والا, گائے بکریاں چرانے والا چرواہا گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا. رات کو جب واپس گھر لانے کے لیے ان کو جمع کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا ہے, پھاڑ دیا, مر گئی وہ. اسے بڑا رنج ہوا, بہت دکھ ہوا. کتنی اچھی گائے, کتنا اچھا دودھ دیتی تھی, میرے سب بچے پیتے پھر بھی بچتا, میں بیچ کر میرے کام چلاتا. ایسی گائے کو کس ظالم نے مارا ہے, کس ظالم نے پھاڑا ہے. تو وہ غصے میں آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ, میں تجھے قسم دیتا ہوں جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے کھڑا ہو گیا. وہ شیر نے پھاڑا تھا, وہ گائے کو پھاڑ کے خون پی کے وہ چلا گیا اپنا کام کر کے. توش نہ بولے ہاں اللہ میاں کون پھاڑیا کہ اسے, کون ماریا کہ اسے لا کو میرے سامنے کھڑا کر. تو شیر نہ پھاڑا تو وہ آگ کھڑا ہو گیا. اب کر کیا کرتا ہے, پہلے اس نے گائے کو پھاڑا تھا, اب تو کیا ٹیپو سلطان نے تلوار لے لے کو لڑتا ہے اس سے. تو بندہ نادان ہے لیکن مالک بڑا مہربان ہے. مہربان مالک, وہ مہربان مالک, سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. ارے کیسی پیاری پیاری آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے. اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی
تو دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں کوئی فرق نہ ہوتا. 1000 لائٹ جلا لو, اندھیرے کا اس کے لیے اندھیرا ہی رہتا. میں وہاں اتی بیلے کے اجتماع میں آ رہا تھا, ایک صاحب ایک چھوٹے بچے کو لے کر آئے, دیکھا ایک 5-6 سال کا بچہ ہوگا. کہنے لگے حضرت اس کے لیے دعا کرو, اس کی آنکھوں میں کینسر. اللہ اکبر, بھائی لرز گیا میں واقعی کہتا ہوں کہ اتنا چھوٹا بچہ, ارے اس کی آنکھوں میں کینسر, وہ بھی بیماری جس کا علاج نہیں, آپریشن کر کے آنکھیں نکال دیں گے. میں لرز گیا. وہ کہہ رہے مولوی صاحب اس کی آنکھوں میں کینسر ہے, یہ بچہ 4 سال کا بچہ. تو میرے بھائیو کیسی پیاری پیاری آنکھیں دیں. ارے یہ نہ دیتے دنیا اندھیرا ہوتی, دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں کوئی فرق نہ ہوتا. کیسی زبان دی, آدمی اپنے سارے کام اس زبان سے نہیں چلاتا ہے, سارے کام نکالتا ہے. کیسے ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے, کیسے پاؤں دیے. زمین کا فرش بچھایا انسان کے لیے, زمین کا فرش انسان کے لیے بچھایا. آسمان کا شامیانہ انسان کے لیے لگایا. چاند سورج کی روشنی انسان کے لیے کی. آسمان کو ستاروں سے جگمگایا. نہریں بہائیں, آسمان سے بارشیں برسائیں, زمین میں نہریں بہائیں, زمین سے اناج نکالا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روزی زمین میں رکھی ہے اللہ نے. قیامت تک آنے والے انسانوں کی روزی زمین میں ہے. زمین سے اللہ ان سب کو روزی دے گا. جو کچھ کھا رہے ہیں وہ زمین سے آ رہا ہے. درختوں میں پھل لگائے, زمین میں اناج اگایا. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روزی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے زمین میں رکھی ہے. یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا. قرآن کریم میں ہے کہ یہ جانور, یہ دودھ دینے والے جانور, یہ دودھ کے چشمے ہیں, دودھ کے چشمے جن سے دودھ نکل رہا ہے. وہ کھاتے ہیں, تم ان کو وہ کھلاتے ہو جو تم نہیں کھا سکتے. چارہ کھلاتے ہو, دانا تم کھاتے ہو, وہ چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو. جو تم نہیں کھا سکتے وہ ان کو کھلاتے ہو. جو اصل مال ہے دانا وہ تم کھاتے ہو, اور جو بچا چارہ ہے وہ ان کو کھلاتے ہو. اور یہ چارہ کھا کے کیا دیتے ہیں؟ چارہ کھا کے دودھ دیتے ہیں. دنیا میں آج تک کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکا, جرمن, جاپان, امریکہ, بڑے بڑے ڈینگے مارنے والے, کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکا. چارہ ڈالو تو دودھ آنا, گنا ڈالے تو رسا تانی, چارہ ڈالے تو دودھ آنا. کوئی ایسی مشین آج تک بنا سکا دنیا میں؟ جو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نہیں کر سکا, وہ یہ گائے بھینس کر رہی ہے تو یہ بڑی سائنٹسٹ ہوئی نا. جو کوئی دنیا کا بڑا سائنٹسٹ نہیں کر سکا, چارہ ڈال کو دودھ آنا, وہ کام انہیں کر رہی ہے. چارہ کھا کر دودھ دے رہی ہے تو انہیں سب سے بڑی سائنٹسٹ بھینس ہوئی ہے. ارے کالی کالی بھینس, کالے آدمی کے بچے کالے, گورے کے بچے گورے. بھینس کیسی؟ کالی کالی. دودھ کیسا؟ ارے کالی کالی بھینس, دودھ بھی کالا کالا رہنا نہیں اس کا. کیسی قدرت نے اس کے اندر مشین فٹ کی ہے کہ 3 نالیاں, گندی نالیاں, پیشاب گوبر کی نالی, خون کی نالی, دونوں نالیاں گندی, ان کے بیچ میں سے دودھ کی نالی بہ رہی ہے. بوڑھا پیے, بچہ پیے, بیمار ہے, کھا نہیں سک رہا ہے, دودھ پلاؤ. بچہ ہے کھا رہا ہی نہیں, دودھ پلاؤ. بڈھا ہوگا کھاتا نہیں, دودھ پلاؤ.
تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. اچھا انہیں چارہ کھا کو دودھ دیتی ہے, ہمیں دودھ پی کو دودھ کیوں نہیں دیتے؟ ارے وہ گائے بھینس چارہ کھا کے کیا دے رہی ہے؟ دودھ. ہمیں کتنا دودھ پیا اب تک؟ ٹینکراں پی گئے, ٹینکراں. یہ پانی ڈال رہی دیکھو اجتماع میں, ٹینکراں دودھ کے پی گئے. کتنا دیا؟ وہ چارہ کھا کے دودھ پیتی دیتی ہے, ہم دودھ پی کے دودھ نہیں دیتے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سورج نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے, نکلتا ہے تمہارے لیے, ڈوبتا ہے تمہارے لیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس سورج کو لا کر ہم تمہارے سروں پر کھڑا کر دیں, اس سورج کو لا کر تمہارے سروں پر کھڑا کر دیں, تمہاری زندگی مصیبت ہو جائے. سورج کو نکالتے ہیں, اسے ڈبوتے ہیں, پھر رات کو لاتے ہیں, پھر فالق الاصباح, پھر دن کا اجالا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندو, ارے میرے بندو یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے, پھر تم کیا کرو؟ ارے وہ کرو جو میں چاہتا ہوں, وہ کرو میں جو میں چاہتا ہوں. تو بھائیو یہ رشتہ جوڑنا ہے, اللہ سے رشتہ جوڑنا. کس سے رشتہ جوڑنا؟ کس سے رشتہ جوڑنا؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بندے بولو بھائی کس کے؟ ایک کے بندے, ایک کے. کس کے؟ ایک کے بندے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کدھر جا رہی ہے, ہماری بلا سے, ہماری بلا سے ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کے نادان کدھر جا رہے ہیں. کیوں کہ ہمارے مالک نے ہمیں راستہ دیا ہے, ہمارے پیارے نبی نے ہمیں راستہ بتایا ہے, انہوں نے ہمیں راستہ دیا ہے, جنہیں مرنے کا راستہ دیا ہے, جنہیں مرنے کا راستہ دیا ہے. ہم ان کے پیچھے, ہم ان کے بندے ہیں, اس اللہ کے بندے ہیں. وہ کریں گے جو ہمارا مالک چاہتا ہے, وہ کریں گے جو ہمارے مالک کو پسند ہے, وہ نہیں کریں گے جو ہمارے مالک کو پسند نہیں ہے. وہ کریں گے جو اسے پسند ہے, وہ نہیں کریں گے جو اسے پسند نہیں ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے؟ کیسے پتا چلے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے؟ محمد ہمارے نبی نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے مالک کو پسند ہے, یہ راستہ پسند ہے, اس پہ چلو, یہ تمہیں پسند ہے. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان. بندے اللہ کے, بندے اللہ کے, امتی. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان, اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ گوشت کھانے والا, گوشت کھانے والا, گوشت کھانے والا مسلمان. وہ کیا وہ ویجیٹیرین ہے نا, انہیں غیر مسلم. نان ویج مسلمان, ویج غیر مسلم. ایک صاحب بولے حضرت بڑے کا کھایا سونے بڑا مسلمان کہتے ہیں. بڑے کا کھایا سونے وہ کیسا بھی ہونا بڑا مسلمان ہوگا, سو ہمیں سب چھوٹے ہو گئے. سو حضرت غیراں کھاتے نہیں, اس کے واسطے موٹے موٹے نلیاں گد چوس چوس کو ہمیں بڑے مسلمانہ بنتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلمانی. میرے بھائیو دنیا میں ہر ایک کا ایک نام ہے, اس کا ایک کام ہے. ہر ایک کا ایک نام, اس کا ایک کام. ڈاکٹر نام ہے, کام کیا ہے؟ مریض کو دیکھنا, دوا دینا, علاج کرنا, یہ ڈاکٹر ہے. انجینئر نام ہے, کام کیا ہے؟ نقشہ بنانا, بلڈنگ بنانا, روڈ بنانا, ڈیم بنانا, گھر بنانا. لائر نام ہے, کام کیا ہے؟ کورٹ کو جانا, کیس لڑنا. حجام کیوں ہنس رہی ہو؟
کوئی حلال پیشہ ذلیل نہیں ہے، ذلیل نہیں ہے. کوئی حلال پیشہ ذلیل نہیں ہے. کوئی حرام پیشہ عزت والا نہیں ہے. حرام میں عزت نہیں ہے، حلال میں ذلت نہیں ہے. حلال ذلیل نہیں ہے، حرام عزت والا نہیں ہے. یہ جتنے ہیرو 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 ہیں نا، دنیا کے ہیرو آخرت کے بنیں گے زیرو. آخرت کے بنیں گے زیرو. تو بھائی ہر ایک کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے. ہمارا کیا نام؟ ایک نام ہمارے اما بابا رکھے سو، عبد الستار، عبد الرحیم، عبد الرزاق، محمد صاحب. ہر ایک کا اما بابا ایک نام رکھے. سب کا ایک نام کیا؟ ارے بولو نا جی. یہاں کون جمع ہے؟ سب. یہ کون رکھا نام ہمارا؟ گورنمنٹ آف کرناٹکا رکھی کہ گورنمنٹ آف انڈیا رکھی؟ ہمارا نام مسلمان، اللہ نے رکھا ہمارا نام مسلمان. ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. نام رکھا اللہ نے، پکارا خلیل اللہ نے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیں پکارا مسلمان. نام رکھا اللہ نے، پکارا خلیل اللہ نے. ارے کتنا پیارا نام، کتنا پیارا نام. ارے اللہ نے نام دیا ہمیں مسلمان. خلیل اللہ نے ابراہیم ہمیں نام پکارا مسلمان. نام اتنا پیارا. کام کیا؟ کام کچھ بھی نہیں. ارے دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا نام ہے کام نہیں. بڑے سے بڑے کا نام ہے کام ہے، چھوٹے سے چھوٹے کا نام ہے کام ہے. نام اتنا پیارا، کام کچھ نہیں. جو مرضی کرو، جو جی میں آئے کرو. کتنی ناقدری ہے اس نام کی. کیسا ناقدرہ ہے یہ کہ اس کو اتنے پیار سے اللہ نے پکارا مسلمان. خلیل اللہ نے پکارا مسلمان. ارے ناقدرے، اس نام کی تجھے کوئی قدر نہیں ہے. تو نام ہے مسلمان. کام کیا ہے؟ کام ہے کہ وہ بندہ ہے اللہ کا، وہ بندہ ہے اللہ کا، امتی ہے رسول اللہ کا. حکم دیکھے گا اللہ کا، طریقہ دیکھے گا رسول اللہ کا. حکم دیکھے گا اللہ کا، طریقہ دیکھے گا. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. کہ وہ بندہ ہے اللہ کا، اس کا حکم دیکھے گا. وہ کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں کرے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کرے گا جو ہمارے پیارے رسول نے ہمیں بتایا ہے. تو حکم دیکھیں گے اللہ کا، طریقہ دیکھیں گے. اس پر چلنے والے کا نام ہے، بولو بھائی، مسلمان. جی چاہی پر چلنے والے کا نہیں، نفس چاہی پر چلنے والے کا نہیں، دنیا کو دیکھ کے چلنے والے کا نہیں، زمانے کو دیکھ کے چلنے والے کا نہیں. اس کا ایک رشتہ ہے اللہ سے، بندگی کا. ایمان کے دو وائر، کرنٹ کے کتنے وائر؟ دو وائر. دونوں وائروں کا کنیکشن ہے تو اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا. کرنٹ کے دو وائر دونوں کا کنیکشن ہے تو لائٹ کا اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا. ایمان کے دو وائر ایمان کے دو وائر. ایک وائر کا کنیکشن اللہ سے، دوسرے وائر کا کنیکشن رسول اللہ سے. ایک وائر آتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک وائر آتا ہے رسول اللہ کی طرف سے. یہ دونوں وائروں کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں. دل میں جیسے کرنٹ کے دو وائروں کا کنیکشن مائک میں، لائٹ میں کنیکشن ہے تو اجالا، گیا تو اندھیرا. یہ دو وائر ہیں ایمان کے. لا الہ ایک وائر رے، اور ایک وائر رے محمد
रसूल अल्लाह। ये दोनों वैरों का कनेक्शन कहां होता है? दिल में। वो दिल है ईमान वाला, वो दिल है ईमान वाला, वो दिल है कलमे वाला। कनेक्शन है तो वो नूर है, वो है ईमान वाला। कि दो वैर इसके दिल में आए हैं, एक अल्लाह की तरफ से आया है ला इलाहा, और एक रसूल की तरफ से आया है मोहम्मद। और जिस दिल में ये दोनों कनेक्शन हो गए वो है कलमे वाला, वो है ईमान वाला। अल्लाह का शुक्र है हमारा कनेक्शन है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों वैरों का कनेक्शन है, मगर वोल्टेज ड्रॉप, मगर वोल्टेज ड्रॉप। यही है तबलीग। अरे मेरे भाइयों, बैटरी डाउन हो गई है, बैटरी फ्लैट हो गई है। क्या हो गई है? फ्लैट। इनकमिंग भी नहीं, आउटगोइंग भी नहीं। क्या बा होगा तेरे फोन को? इतना भारी फोन ना रे, स्मार्टफोन ने ना जा रहा है ना आ रहा है, इनकमिंग भी नहीं। हजरत बैटरी चले डाउन होगी, हजरत चार्ज कर बा। कैसी बैटरी लेको फिर रहा रे बा? चार्ज कर, चार्ज कर। वो चार्ज करने के 4 महीने हैं, वो 4 महीने चार्ज करने के 4 महीने हैं। वोल्टेज ड्रॉप, बैटरी फ्लैट, बैटरी फ्लैट। करेंसी डालो, नहीं तो कहां से चलता फोन तुम्हारा? वो करेंसी 4 महीने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से ताल्लुक बंदगी का, रसूल से ताल्लुक उम्मती का, उम्मती का। हमारे प्यारे रसूल, हम जिएंगे उनके तरीके पर। हम दुनिया वालों को नहीं देखेंगे, जमाने को नहीं देखेंगे। हमारी बला से कौन कहां जाता है, हम क्यों देखेंगे उनको? हमें अल्लाह ने, जिसको रास्ता नहीं मालूम वो किसी के पीछे चले, जो अंधा है वो आंख वाले की लाठी पकड़ के चले। हम आंख वाले हैं, हमारे प्यारे नबी ने हमें रास्ता दिया है। हम क्यों अंधे बने? अंधों के पीछे चलने के लिए, अंधों के पीछे चलने के लिए। मेरे भाइयों, बड़ी नादान उम्मत है। नाम लेते हैं जरूर मोहब्बत से, लेकिन जिंदगी गुजार रहे हैं गैरों के तरीकों पर। किस किस के पीछे चल रहे हैं? हमारे नौजवान किसके किसके फैन बने हैं? हमारे नौजवान, मैं उसका फैन, मैं उसका फैन, उन्हें बोलता सो उसका फैन, उन्हें बोलता सो उसका फैन। अरे किसके किसके फैन बने हुए हो भाई? मैं गलीज मिसाला नहीं देता, ये पाक जगह है, जरा कम गलीज दे तू। फखर से बोलता है मैं फैन ने, वो क्रिकेटियर है ना, बॉलर बैट्समैन, उसका फैन ने, फैन कहते उसका, उन्हें उल्टा लटक जा। कैसी बेवफा उम्मत, बेवफा उम्मत, बेवफा उम्मत। हजाम को जाको बोलता है, अरे वो बैट्समैन है नहीं, बैट्समैन, वैसे मेरे कटिंग कर बा। उन्हें बोलता मंजे क्या बा मालूम कौन बैट्समैन की क्या की, तो ये बैकवर्ड रे तू, ये देख फोटो, वैसे बना अरे बाल वैसे कट कर, कितने पैसे होना दे तू। वो कट कर है तो वैसे बाला, किस्म किस्म के बुल्डे, रकम रकम के बुल्डे। वो हाईवे में एळीरा छिलको रखती है, देखो कौन सी बात, गाड़ी खड़ा अगर तो खट कर को मार को देने, वही से बुल्डे। अरे कैसी बेवफा उम्मत है, कैसी बेवफा उम्मत है।
کہ نبی کے راستے کو بھولی ہوئی ہے, دنیا کے پیچھے چل رہی ہے, دنیا والوں کے پیچھے چل رہی ہے. وہ نبی, وہ پیارے نبی جنہوں نے اپنی امت کے لیے سب قربان کیا, سب کچھ قربان کیا. روم فتح ہوا, فارس فتح ہوا, مدینے میں روم فارس کے خزانے آئے, مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی. حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب میں پیٹ بھر کر کھا لیتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں روم فتح ہوا, فارس فتح ہوا, خزانے مدینے میں آئے, مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں پیٹ بھر کے کھاتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. کسی نے پوچھا ام المومنین پیٹ بھرنے سے رونا کیوں آتا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے, مجھے حضور کی بھوک یاد آ کر رونا آتا ہے کہ حضور دنیا سے اس حال میں گئے کہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر آپ نے نہیں کھائی. 2 وقت آپ نے دن میں جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا. صبح کو کھا لیتے تھے تو شام کو بھوکے ہوتے تھے, شام کو کھا لیتے تو صبح کو بھوکے ہوتے تھے. حالانکہ اللہ نے آپ کو اللہ نے آفر کیا کہ میرے نبی آپ چاہیں تو ہم پہاڑوں کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تو ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں کہ تو دے تو شکر کروں اور کبھی نہ ملے تو صبر کروں. یہ ہے ہمارے پیارے نبی. آپ نے ایک دعا دی, حضرت عائشہ کو دعا دی, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. حضرت عائشہ کو دعا دی کہ اللہ عائشہ کے گناہ معاف کر دے, پہلے کے, بات کے, چھپ کے, کھل کے, جو کچھ کیا سب معاف کر دے. حضرت عائشہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی. حضور نے پوچھا کہ عائشہ آج بہت خوش ہو, کیا وجہ ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے دعا ایسی دی ہے مجھے, آپ نے ایسی پیاری دعا مجھے دی ہے. فرمایا عائشہ جو دعا تجھے آج دی ہے وہ میری امت کو روزانہ دیتا ہوں. کیسے پیارے نبی, کیسی بے وفا امت, کیسی بے وفا امت. بھائیو یہی تبلیغ ہے اور کچھ نہیں ہے کہ ہمیں آنا ہے راستے پہ آنا ہے. ہمارا راستہ ہے لا الہ الا اللہ, محمد اور بندے بننا ہے, اللہ کے امتی بننا ہے, رسول اللہ کے حکم دیکھنا ہے, اللہ کا طریقہ دیکھنا ہے, رسول اللہ کا, اس پر آنا ہے. یہ گاڑی کی پٹری ہے, پٹری. ٹرین کبھی پٹری سے جدا نہیں ہو سکتی, ٹرین کبھی پٹری سے جدا نہیں ہو سکتی. پلیٹ فارم پر آئی تو کہاں رہتی ہے؟ پٹری پہ. جنگل میں گئی تو پٹری پہ, برجوں پر سے گزری تو پٹری پہ. ٹرین پٹری سے الگ ہو سکتی ہے؟ ہماری پٹری ہے لا الہ, 2 پٹری. دہلی تک جانا تو کتنے پٹریاں, بمبئی جانا تو 2 پٹری, جنگلوں سے گزرو تو 2 پٹری, پہاڑوں سے گزرو 2 پٹری, دریاؤں پر سے گزرو 2 پٹری. ارے دنیا حالات کا گھر ہے, حالات آتے ہیں, کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے. مت گھبراؤ, مت گھبراؤ, مت گھبراؤ, مایوس مت ہو. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا, وہ اللہ کے قدرت پر یقین رکھتا ہے, اپنے راستے پر رہتا ہے. حالات سے گھبرا کے راستہ مت چھوڑو. 2 پٹری, ایک پٹری لا الہ الا اللہ, دوسری پٹری محمد رسول اللہ. جنت تک کی پٹری ہے یہ, جنت تک کی پٹری ہے یہ. ٹرین پہاڑوں پر سے بھی گزرتی ہے, جنگلوں میں سے بھی گزرتی ہے, دریاؤں پر سے بھی گزرتی ہے, لیکن کائے پہ رہتی ہے؟ تو دنیا بھی حالات کی جگہ ہے, یہاں خوشی بھی ہے, غم بھی ہے, تنگی بھی ہے, سہولت بھی ہے, آسانی بھی ہے, مشکل بھی ہے, مگر اللہ پر پٹری پر رہنا. بھائیو یہ ہے تبلیغ, اس پر آنا ہے, یہ راستہ ہے, اس پر آنا ہے.
اسی کے لیے 4 مہینے اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانی دے کے چلیں گے. اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانی دے کے چلیں گے. اللہ وہ ہدایت کا نور عطا کرے گا, وہ ایمان کی قوت عطا کرے گا. تو پہلا کام ہے راستے پر آنا. یہ مقصد زندگی ہے. ضرورت زندگی کھانا کمانا, بیوی بچے مکان, مسلمان بھی کر رہا ہے, غیر مسلم بھی کر رہا ہے, جانور بھی کر رہا ہے. راستے پر آنا مقصد زندگی ہے. دنیا راستہ جانتی نہیں ہے, ہمیں اللہ نے راستہ دیا ہے. ہمیں اللہ نے راستہ دیا ہے. اگر ہم راستہ ہوتے ہوئے نادان بنے تو ہماری بدقسمتی پر کون کیا روئے. تو پہلا کام ہے راستے پر آنا. یہی ہے تبلیغ. اسی کے لیے جماعتوں میں نکلنا, 4 مہینے جانا, اللہ سے مانگنا. دوسرا کام ہے, پہلا کام ہے راستے پر آنا, دوسرا کام ہے, یہ مقصد زندگی ہے, امت کو راستے پر لانا. حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا. آج امت حضور کی جا رہی ہے غیروں کے راستے پہ. کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت میں حوض کوثر پہ. تو راستے پر آنا, امت کو راستے پر لانا, یہ مقصد زندگی ہے. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. اللہ نبیوں کو بھیجتا ہی تھا دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے. نبی تو خود ہوتے ہی تھے راستے پہ, نبی تو راستے پہ ہوتے ہی تھے. کام کیا تھا ان کا؟ دوسروں کو راستے پر لانا. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں, تمہیں اندھیروں سے نکالتے ہیں, وہ اندھیروں سے نکالتے ہیں. کفر کا, شرک کا, گناہوں کا ماحول کا اندھیرا, گناہوں کا اندھیرا, نافرمانیوں کا اندھیرا, تمہیں نبی ان اندھیروں سے نکالتے ہیں. تو نبی آتے تھے اندھیروں سے نکالنے کے لیے. اب نبی نہیں آئیں گے. ہمارے پیارے نبی آخری ہیں. اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. تو دنیا کو اندھیروں سے کون نکالے گا؟ کون نکالے گا دنیا کو اندھیروں سے؟ نبی نہیں آئیں گے. وہ کام نبیوں کا تھا. لیکن ہمارے آخری نبی ہیں, پیارے نبی. تو اب کون نکالے گا دنیا کو اندھیروں سے؟ تو حضور نے فرمایا میرا امت ہی نکالے گا. ارے میرا امت ہی نکالے گا. میرا کام میرے امتی کا کام, میرا راستہ میرے امتی کا راستہ, میرا کام میرے امتی کا کام. تو خود راستے پہ آنا, امت کو راستے پر لانا, یہ پیارے نبی کی طرف سے ہمارے پر ذمہ داری ہے. آپ نے آخری حج کیا, حجۃ الوداع. حجۃ الوداع, ودا کہتے ہیں رخصت ہونا. آپ نے آخری حج کیا, اس کا نام حجۃ الوداع. کیوں؟ کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. 2 مہینے کے بعد دنیا سے حضور تشریف لے گئے. آپ نے صحابہ کو جمع کیا. اجتماع صحابہ کا, میدان عرفات کا, بیان حضور کا. آپ نے صحابہ کو جمع کیا عرفات کے میدان میں. جہاں سے حج کے دنوں میں گزر جائے تو اس کے گناہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو. اس پاک میدان میں اجتماع کس کا؟ اجتماع کس کا بھائی؟ صحابہ کا. میدان عرفات کا, اور بیان حضور کا. رحمت کی پہاڑی جبل الرحمہ, وہ پہاڑی جس پہ حضور نے کھڑے ہو کے بیان کیا. آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ آپ نے پہنچایا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضور نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ ان کی بات پر تو گواہ ہے. پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. صحابہ دنیا بھر میں اس کو لے کے نکلے.
سب سے بڑی قربانی صحابہ کی. انہوں نے مکہ مدینہ جیسی مقدس بستیاں چھوڑی, مکہ مدینہ چھوڑا, دنیا کے کناروں میں قبریں بنا لی. کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا تمہارا کام ہے, میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, بس میں بات ختم کر رہا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم گئے ترکی, استنبول. استنبول ایک ایسا شہر ہے کہ اس کا کچھ حصہ یورپ میں ہے, کچھ حصہ ایشیا میں ہے. وہ یورپ کو ایشیا کو ملاتا ہے استنبول. وہاں صحابہ کے مزارات ہیں, صحابہ کے مزارات استنبول میں. ہم ان کے زیارت کے لیے گئے. آخر میں ہم پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے ابو ایوب انصاری؟ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینہ, جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کا گھر مکے میں تھا, چھوٹ گیا. مدینے میں آپ کا کوئی گھر نہیں تھا, تو ظاہر ہے کہ حضور کسی کا گھر ٹھہریں گے تو مدینے کا کون سا صحابی ایسا ہوگا کہ جس کی تمنا یہ نہ ہو کہ حضور میرے گھر ٹھہریں. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, وہ جا کے جہاں بیٹھے گی میں اس کے گھر ٹھہروں گا, یہ اللہ کا اشارہ ہوگا. حضور کی اونٹنی چلتے 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 آ کے بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اشارہ ہے, میں ان کے گھر ٹھہروں گا. حضور ان کے گھر ٹھہرے, 7 مہینے ٹھہرے. 7 مہینے حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے. 7 مہینے کے بعد مسجد نبوی بنی, حضور کے لیے کمرے بنے, پھر حضور ان کے گھر سے یہاں منتقل ہوئے. وہ ابو ایوب انصاری حضور کے مدینے کے سب سے پہلے میزبان, وہ کہاں سو رہے ہیں؟ استنبول. ترکی اس زمانے میں بہت دور کا ملک تھا. جماعت گئی ترکی, حضرت ابو ایوب کہنے لگے میں بھی جاتا ہوں. بوڑھے ہو گئے تھے, ان کے بچے کہنے لگے ابا ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے, آپ کو اللہ نے معذور قرار دیا ہے, آپ تو بڈھے ہو گئے ہیں, ہم آپ کی طرف سے جاتے ہیں. کہنے لگے نہیں مجھے بھی جانا ہے. تو گئے ترکی, جا کے بیمار ہو گئے. ان کی تیمارداری کے لیے لشکر کے امیر آئے, دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہ رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. خود حضرت ابو ایوب کو اندازہ ہو گیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو امیر لشکر پوچھتے ہیں کہ اے صحابی رسول, آپ کی کوئی آخری تمنا, آرزو, خواہش میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا کہتے ہیں ابو ایوب انصاری؟ پتھر پہ لکھا ہے, ان کے مزار کے پاس جو پتھر لگا ہے اس پتھر پہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے, میرا وقت آ گیا ہے, میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی اللہ کے راستے میں چلاؤ. پھر جو تمہاری منزل ہو جہاں, وہاں مجھے دفن کرنا. انتقال ہو گیا, وصیت کے مطابق ان کو لے کے چلے. منزل تھی استنبول, وہاں پہنچ کر قلعے کی دیوار کے نیچے دفن کیا ان کو. یہ ہیں مبارک موتیں, یہ ہیں مبارک موتیں. وہ سکندر کی طرح خالی ہاتھ جانے والی موتیں نہیں. وہ ایک عالم تھے وہاں کے استنبول کے, جنہوں نے ہمیں یہ سب زیارتیں کرائیں. وہ کہنے لگے کہ ایک جماعت آئی ایک عرصہ پہلے, اس میں بھی ایک بڑے میاں تھے حضرت ابو ایوب انصاری کی طرح. یہاں آ کے بیمار ہو گئے, انتقال ہو گیا. ان کا کیس گیا قاضی کے پاس. وہاں قاضی جج ہوتا ہے, وہ جج کا پاور ہوتا ہے قاضی کا. تو قاضی کے پاس کیس گیا کہ ایک پردیسی مسافر ہے, یہاں کے انتقال ہو گیا ہے, کہاں دفن کرنا اسے. تو قاضی نے کیس بنایا کہ کیوں آئے, مال کمانے آئے
बस्ती फिरने आए, गांव फिरने आए, माल कमाने आए, नौकरी करने आए, व्यापार करने आए। काजी ने केस बनाया कि ये मरहूम के माने इन पर अल्लाह की रहमत हो, ये उस काम के लिए आए जिस काम के लिए हमारे मुल्क में अबू अयूब अंसारी आए थे। जिस काम के लिए हजरत अबू अयूब अंसारी हमारे मुल्क में आए थे, ये मरहूम उसी काम के लिए हमारे मुल्क में आए, लिहाजा इनको अबू अयूब अंसारी के कब्रिस्तान में दफन करो क्योंकि ये भी उसी काम के लिए आए। तो वो आलिम कहने लगे, बड़े बड़े अमीर वजीर तमन्ना करते उस कब्रिस्तान में जगह मिले, नहीं मिलती। ये परदेसी मुसाफिर काजी के दिल में किसने डाला कि इनको वहां जाके दफन करो, क्योंकि वो उसी काम के लिए ही आए। ये काम है इस उम्मत का, शुरू से लेकर आज तक यही काम है। उनकी सबसे बड़ी कुर्बानियां। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर अमीर साहब पूछते तुम्हारी कोई तमन्ना, ख्वाहिश ए साहबी रसूल, तो कहते मेरी ख्वाहिश यह है कि मैयत भी अल्लाह के रास्ते में चले। ये उनकी कुर्बानियां थी। आज पूरा तुर्की मुसलमान है, तुर्की में कोई गैर मुस्लिम नहीं है। कोई बाहर से गया हो कारोबार के लिए, मुलाजिमत के लिए, वरना तुर्क के माने मुसलमान। पहले जमाने में हमारे यहाँ हम ना सब तुर्कुरु बोलते थे, सुनी तुम्हें? क्या कहते सभी मुसलमान सब तुर्की से कहते हैं। ये उनकी कुर्बानियां। अरे उन्होंने मक्का मदीना छोड़ा, आज हमें हड्डियां नहीं छोड़ रही। क्या नहीं छोड़ रही? 150 हड्डियां सड़कों सड़ गई। उन्होंने क्या छोड़े? क्या छोड़े भाई? काहे के लिए छोड़े? अपना काम समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर दुनिया में दीन फैला। अगर वो कुर्बानियां ना देते तो आज हम कहां अल्लाह का नाम लेते हैं। वो अपना काम कर गए, अब हमारी बारी है। वो कर गए अपना काम, अब हमारी बारी है। यही है तबलीग। तबलीग ये है कि मेरे भाइयों, सब कुछ अपनी ख्वाहिशात पर मत लगाओ। ख्वाहिशात, घर ऐसा होना, गाड़ी ऐसी होना, घोड़ा ऐसा होना, गद्दा ऐसा होना, सब कुछ दुनिया पर मत लगाओ। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक इस उम्मत की कमजोरी को देखकर, हमारी कमजोरी को देखकर, हमारे जमाने की कमजोरी को देखकर उन्होंने एक आसान रास्ता बताया कि मेरे भाइयों, 9 हिस्से तुम्हारी दुनिया के लिए लगाओ, 9 हिस्से लगाओ दुनिया के लिए। अरे 1 हिस्सा दीन के लिए दे दो। 9 हिस्से तुम्हारे बीवी बच्चे, कारोबार धंधा मुलाजिमत, कारोबार बीवी बच्चे, घर मकान दुकान सब। अरे 1 हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए दे दो। जो अल्लाह की दी जान माल सब कुछ उसका दिया हुआ, अकल सलाहियत समझ कुव्वत ताकत जवानी सब कुछ दुनिया पर लग रही है। सिकंदर की तरह लगाकर खाली हाथ दुनिया से जाएंगे? तो वहां इलियास साहब ने यह प्रोग्राम दिया कि भाई 10 हिस्से करो, 9 हिस्से तुम्हारी जरूरतों के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन भाइयों 1 हिस्सा तो दिन के लिए लगा दो। अरे 1 तो लगा दो। 1 लगाओगे 10 मिलेंगे। 1 लगाओगे 10 मिलेंगे। जो दुनिया के लिए 9 लगाओगे, बेवफा दुनिया कुछ नहीं देगी। बेवफा है दुनिया, किसी के साथ वफा नहीं की कि जो तुम्हारे मेरे साथ वफा करेगी। बच्चे बोलते हैं बुढ़ा कब छोड़ को जाता है की घर को। वो बुढ़ा चलेगा तो बात बोलते हैं यत्ता छोड़या सो, बहुत रख्या कर को सुने थे ना, हम ना यत्ता मिलिया सो। ये बेवफा दुनिया है। उसके लिए जान खपा रहे हो यार, कुव्वत लगा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, जवानी लगा रहे हो, अल्लाह की दी हुई सब सलाहियतें उसके लिए कुर्बान कर रहे हो, जो कल शुक्रगुजार भी नहीं बनेगी, ना बेटे ना दामादा। बुढ़ा कब जाते कि इंतजार करती, चलेगा तो जो आता है ना, ये यत्ता चाया समझे, यत्ते ठिकरे। अरे दीन वफादार है। एक के 10, 1 के 10। यह है हमारा मैसेज।
ہمارے اجتماع کا پیغام، ہمارے اجتماع کا بیانات سنانے کے لیے نہیں، مجمع جمع کیا ہے بیانات سنانے کے لیے نہیں. ہاں سن کر ثواب ملے گا، سن کر ثواب ملے گا، لیکن خالی سننے سے نہ ہمارا حال بدلے گا نہ دنیا کا حال بدلے گا. صرف سننے سے ہمارا بھی نہ حال بننے ہی نہیں بدلے گا، دنیا کا بھی حال. ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی حال بدلے، دنیا کا بھی حال بدلے. تو بھائیوں کچھ کرو، ارے کچھ کرو، کچھ کرو. سب کچھ آج دنیا کے پیچھے لگا رہی ہے. وہ ٹائٹینک والا، میں صبح کو بھی سنایا قصہ، ٹائٹینک والا معلوم تم نا؟ ہاں سب کو معلوم، سب کے جیب میں اسمارٹ فون. وہ ٹائٹینک والا کون کے تو ڈوبیا سو جہاز کو دیکھنے سمندر کی تہ میں گیا سو کہتے، سمندر کی تہ میں 1.5 کلومیٹر اندر سمندر میں. سورج کی شعاع بھی وہاں نہیں جاتی، سورج نکلا تو روشنی وہاں تک نہیں پہنچتی. ایک جہاز وہاں ڈوبکو ہے، وہ ڈوبا سو جہاز کو دیکھنے انہیں ٹائٹینک والا گیا سو. ڈوبے سے جہاز کو دیکھنے جا کو کیا ہوا بولو؟ کیا ہوا بھائی؟ انہیں بھی ڈوبا. کروڑوں روپے کا ٹکٹ، وہ کروڑوں کا. ارے کہاں جان لگا رہی ہے؟ ارے کہاں جان لگا رہے ہو؟ ارے جان لگا رہی کی جگہ دین ہے، دین جو موت پہ کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، جنت تک ساتھ دے گا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم امریکہ میں تھے، وہاں اجتماعات میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اجتماع ہوئے وہاں. تو نیو یارک کے اجتماع میں 7,000 لوگ جمع ہوئے تھے، 21 ملکوں کے، 21 حلقے ترجموں کے. میں نے ان سے کہا، مین بیان تو انگریزی میں ہوتا تھا، اردو میں ہوتا تھا، تو انگریزی میں ترجمہ ہوتا تھا. وہ حلقے حلقے ہوتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے تبلیغ کا کام اللہ نے دنیا کے ہر کونے میں لگا چلا دیا. اور وہاں وہ سارے اجتماع کا انتظام کرنے والے ہمارے نوجوان تھے جو ہمارے ملکوں سے پڑھ کے گئے، وہاں جا کے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں. انہوں نے اجتماع کا سارا نظام، کھانا کھلا رہے ہیں. ارے جھوٹے برتن دھو رہے ہیں ہمارے نوجوان. دیکھے تو لیبر کے جگہ دیتے. پوچھو تو کون با؟ میں کمپیوٹر انجینئر، میں سول انجینئر، میں الیکٹریکل انجینئر، میں کیا وہ پروجیکٹ مینیجر. اجتماع کے برتن دھو رہے ہیں. تو میں نے وہاں ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، 3 باتیں اردو کی، 3 باتیں اردو کی. تمہیں تو اردو والے اچھے، تم نہ آسان. میں بول تو سنو، سالانہ بولو، ماہانہ، روزانہ. یتا کر لیو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. انشاءاللہ بیڑا پار ہے. قرآن کی آیت سے اور حدیث سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ 10واں لگا دو گے ثواب ملے گا پورا لگانے کا. 10واں لگاؤ گے ثواب ملے گا پورا لگانے کا. کل قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ لگایا. جو اصل کرنے والے تھے کر گئے. کل قیامت میں ان کے ساتھ اٹھیں گے جن کے راستے پہ چلے تھے. قرآن حدیث میں خوشخبریاں ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. قرآن حدیث میں خوشخبریاں ہیں کہ جن کے راستے پر چلے تھے قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا، ان کے ساتھ اٹھائے گا. منزل کو ان کی نہیں پہنچے، اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے. کل قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا، اٹھائے گا جن کے راستے پہ چلے تھے، ان کے ساتھ اللہ حشر کرے گا. تو بھائیو، یہ میسج ہے ہمارے اجتماع کا. صرف بیانات سنانا نہیں ہے، کچھ کرو. سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ، بے وفا ہے، کچھ نہیں دے گی واپس. تو یہاں سے مولانا الیاس صاحب نے لگایا کہ بھائی 10واں 9 حصے رکھ لو اپنی دنیا کے لیے، بیوی بچے، کاروبار، دنیا، دھندا. 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. وہ کیا؟ تم نہ پوچھے کیا بھائی وہ کون سا اجتماع ہے؟ رزاق صاحب پڑھ لے کے اجتماع میں گئے تھے نا جی. کیا جی بولے مولوی صاحب؟ اور بہت اچھا بولے بھائی،
کیا جی وہ بہت اچھا جی اچھا بولے جی کو تو پھر اور کیا اور اچھا ہے. تو 3 باتیں یاد رکھ لو بھائی. چلو مختصر 3 باتیں. کیا؟ سالانہ، ماہانہ، روزانہ. کیا کرنا؟ سالانہ چلا، سالانہ، ماہانہ 3 دن، روزانہ 2.5 گھنٹے. روزانہ 2.5 گھنٹے، ماہانہ 3 دن، سالانہ چلا. اللہ ہمت دے 4 مہینے. کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ارے 9 حصے دنیا کو دے ڈالے، بدلہ کچھ بھی نہیں. ارے 1 حصہ جو دین کو دیے، کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ روزانہ 2.5 گھنٹے لگائے، ثواب ملے گا ایسا گویا پورا دن اللہ کے راستے میں لگایا. ایسا ثواب کہ پورا دن اللہ کے راستے میں لگایا. روزانہ 2.5 گھنٹے، ماہانہ 3 دن. کیا ملے گا؟ گویا پورا مہینہ اللہ کے راستے میں لگایا. چلا لگایا، کیا ملے گا؟ پورا سال تبلیغ میں ہی پھرتا رہا، باقی سب پھگٹے. 2.5 گھنٹے لگایا، ملے گا ایسا گویا پورا دن لگایا. اور 3 دن لگایا، ملائے گا ایسا گویا پورا مہینہ لگایا، باقی سب پھگٹے. اس سے بڑھ کر کوئی دینے والا ہے بھائی؟ یہ میسج ہے، یہ میسج لے جاؤ. روزانہ بولو بھائی، روزانہ کیا کرنا؟ 2.5 گھنٹے میں ہر مسجد میں الحمدللہ تعلیم ہوتی ہے، اس پہ بیٹھنا، تھوڑی دیر مشورے میں بیٹھنا، اس سے خیر پھیلے گی، اس میں ہمارا حصہ ہوگا. گھر گھر جا کر بھائیوں کو اللہ کے راستے میں بھی نکالنا، دین کے کام میں بھی ان کو جوڑنا، اس کے لیے گھر گھر جانا، محنت کرنا. یہ ہے میسج، یہ ہے. یہ لے جاؤ اپنے ساتھ، باندھ کے لے جاؤ، باندھ کے لے جاؤ کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی میں یہ کریں گے بھائی. اب یہ اجتماع ہے، کل انشاءاللہ جماعتیں جائیں گی، کل صبح جماعتیں روانہ ہوں گی. ہمت کر کے کھڑے ہو کے بولو، کون نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ زندگی تھوڑی ہے، تھوڑی زندگی ہے. 4 مہینے اللہ کی راہ میں لاکھوں لوگ لگا رہے ہیں، وہ نہ اپنی طاقت سے نہ اپنے مال سے، وہ سب اللہ کی مدد سے لگا رہے ہیں. ہم لگائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. تو ہمت کر کے کھڑے ہو کے بولو، کون کون نقد اس اجتماع سے 4 مہینے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ، اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہوتے جاؤ. 4 مہینے نقد، کل سے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ ہمت سے کھڑے ہوتے جاؤ. شرمانے کی بات نہیں ہے، گناہ کے کام میں شرمانا، خیر کے کام میں کیوں شرمانا؟ 4 مہینے نقد نقد نقد. کون تیار ہیں؟ ہمت کر کے کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ، اپنی اپنی جگہ کھڑے